پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کے نتائج آنا شروع، عالمی برادری بالخصوص مسلم امہ افغانستان کی امداد کے لیے متحرک ہو گئی۔ چین، امریکہ اور یورپی یونین سمیت دنیا بھر سے پاکستان کے مؤثر کردار کی بھرپور تعریف۔ OIC وزرائے خارجہ غیر معمولی اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز۔ تنظیم کے نائب سیکرٹری جنرل طارق علی وقید افغانستان کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر۔ افغان عوام کے لیے امداد کی فراہمی، معاشی اور سیاسی رابطوں کے لیے کام کریں گے۔ OIC فوڈ سیکورٹی پروگرام آغاز ہوگا۔ ٹرسٹ فنڈ کے قیام اور اسلامی ترقیاتی بینک کی خصوصی اکاؤنٹ میں مسلمان ملک شراکت دار بنیں گے۔ متحرک اور فعال خارجہ پالیسی کے باعث پاکستان عالمی برادری کی توجہ کا مرکز بنا۔ مارچ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کی میزبانی کے لیے بھی تیار ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے اقتصادی سفارتکاری کے ذریعے کاوشیں بروئے کار لاتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی افغانستان کی ملاقات۔ افغان صورتحال اور مؤثر سرحدی نظام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ دنیا اور خطہ غیر مستحکم افغانستان کے متحمل نہیں ہو سکتے، انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے مربوط اقدامات کرنا ہوں گے۔ آرمی چیف۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری۔ 65 تحصیل چیئرمین کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام نے 13، PTI نے 7، عوامی نیشنل پارٹی نے 5، مسلم لیگ نون نے 3 نشستیں اپنے نام کر لیں۔ ایک نشست جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی۔ 3 آزاد امیدوار بھی کامیاب۔ تحریک انصاف نے مضبوط مقامی حکومتوں کا وعدہ پورا کر دیا۔ عمران خان واحد لیڈر ہیں جو سیاسی مفادات کو پس پشت ڈال کر ملک اور عوام کا سوچتے ہیں۔ پہلی بار کسی حکومت نے شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کرائے۔ تحصیل کی سطح پر عوامی ووٹ سے براہ راست منتخب نمائندوں کو اختیارات منتقل ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ مشیر خزانہ شوکت ترین خیبر پختونخوا سے بھاری اکثریت سے سینیٹر منتخب، 122 میں سے 87 ووٹ حاصل کیے۔ اعتماد پر شکر گزار ہوں، عوامی توقعات پر پورا اتریں گے۔ مہنگائی پر قابو پانا پہلی ترجیح ہے، ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے بنیادی اشیاء پر 30% رعایت دے رہے ہیں۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کی میڈیا سے گفتگو۔ بڑھتے گردشی قرضے سابق حکومت کا کارنامہ، ہم ماضی کی غلطیاں سدھار رہے ہیں۔ نون لیگ نے مہنگے داموں LNG درآمد کی، مہنگے توانائی منصوبوں سے بجلی بھی مہنگی ہوئی۔ عوام اور حکومت ماضی کی غلط پالیسیز کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر۔ NCOC کا بوسٹر ڈوز کے لیے عمر کی حد میں کمی کا فیصلہ، 30 سال سے زائد افراد کے لیے بوسٹر ڈوز 1 جنوری سے دستیاب ہوگی۔ ملک میں کورونا سے مزید 6 افراد جاں بحق، 360 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 8.8% رہی۔ اومیکرون کے پھیلاؤ میں تیزی، 3 دن میں کیسز کی تعداد دوگنا ہو گئی۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید 5% کمی ریکارڈ۔ جنوری میں ڈیوس میں ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کو ملتوی کر دیا۔ نئی قسم 89 ممالک تک پہنچ گئی۔ تیز پھیلاؤ خطرے کی گھنٹی ہے، عالمی ادارہ صحت کا الرٹ۔ سعودی عرب میں کورونا پابندیاں مزید نرم کر دی گئیں۔ 12 سال یا اس سے زائد عمر کے غیر ملکی بچوں کو بھی عمرے کی اجازت۔ جرمنی، بیلجیم، اٹلی، فرانس، اسپین اور برطانیہ سمیت کئی ملکوں میں نئی پابندیوں کے خلاف ہزاروں افراد کے مظاہرے۔ فاشسٹ مودی بے گناہوں کا قاتل، فسطائی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں جاری مقابلوں کا سلسلہ پھر سے شروع کر دیا۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کا مقبوضہ وادی میں پکڑو اور قتل کرو کی بھارتی پالیسی پر اظہار تشویش۔ ملائیشیا میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 7 افراد ہلاک، 50,000 سے زائد بے گھر، مواصلاتی نظام درہم برہم۔ سب سے زیادہ نقصان دارالحکومت کوالالمپور کے نواحی علاقے سیلنگور میں ہوا۔ روشنیوں کا شہر بے حسی کا شاہکار بن گیا، 13 سال سے برسر اقتدار پیپلز پارٹی نے کراچی کو کچرا کنڈی بنا دیا، عوام بے بسی کی تصویر، ناقص منصوبہ بندی اور سنگین غفلت سے جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر لگ گئے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی، بالائی علاقوں میں درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا، منجو کا آبشار جم گئی۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند، اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا اعلان، آئندہ سال دسمبر میں 2 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے۔ کیوی ٹیم 5 ون ڈے اور 5 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلنے اپریل 2023 میں بھی پاکستان آئے گی۔ ڈھاکہ میں ایشین ہاکی چیمپئنز ٹرافی سیمی فائنل مقابلے کل کھیلے جائیں گے۔ پاکستان کا مقابلہ جنوبی کوریا سے ہوگا، بھارت اور جاپان مد مقابل، فائنل بدھ کو کھیلا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد، میں ہوں نازیہ کمل، اور کھیلوں کی خبروں کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ فلاحی ریاست کی جانب سفر کا تاریخی سنگ میل، 37 لاکھ گھرانوں کے لیے 1400 ارب روپے کے کامیاب پاکستان پروگرام کا مرحلہ وار آغاز۔ پہلے مرحلے میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ پنجاب اور سندھ کے پسماندہ اضلاع سے قرضہ جات کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز۔ مذکورہ علاقوں کے محدود وسائل والے پاکستانی اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر ابھی 5771 پر SMS کریں۔ احساس پروگرام اور نادرا کے ڈیٹا بیس سے اہلیت اور شناخت کی تصدیق کے بعد آپ کو قرضہ جات کی فراہمی سے متعلق جوابی SMS کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملک کے کونے کونے میں نئے کھیت، نئے آنگن، نئے روزگار اور نئے کاروبار آباد ہوں گے، کیونکہ ہر پاکستانی کامیاب تو پاکستان کامیاب۔ ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی نظام، معاشی ترقی، خوشحال عوام۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد میں ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل۔ اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں کیے گئے اہم فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے۔ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کے مطابق نائب سیکرٹری جنرل طارق علی بخیت کو افغانستان کے لیے OIC کا خصوصی نمائندہ مقرر کیا گیا ہے۔ OIC کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری کی جانے والی معلومات کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے طارق علی بخیت کو افغانستان کے لیے OIC کا خصوصی نمائندہ مقرر کیا ہے۔ نمائندہ خصوصی افغان عوام کے لیے انسانی امداد اور افغانستان کے لیے سیاسی اور معاشی امور کے حوالے سے کام کرے گا۔ اس سے پہلے وزرائے خارجہ غیر معمولی اجلاس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے بھی افغانستان کے لیے OIC کے خصوصی نمائندے کی تعیناتی کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ Conference has agreed to establish a humanitarian trust fund. They've agreed, and we've all agreed,
to launch a food security program for Afghanistan. We, as the OIC, we have done our best. We actually have established or set up a special envoy to represent the OIC in regarding the Afghani affairs. इस्लामी ताउन तंजीम के मुताबिक तारिक अली बखीत ने तालिबान के अबूरी हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में अफगानिस्तान को दरपेश शदीद इंसानी मसाइल के हल पर गुफ्तगू भी की। OIC वज़ीर खारजा काउंसिल गैर मामूली इजलास में इंसानी तरक्याती बैंक के तहत अफगानिस्तान के लिए एक ट्रस्ट फंड कायम करने, अफगान अवाम की सेहत की सहूलियात के लिए आलमी इदारा सेहत के साथ राब्ते, अफगानिस्तान फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के आगाज के लिए फैसले किए गए हैं। इजलास में फैसला किया गया अफगानिस्तान में बर्दाश्त और खवातीन की तालीम समेत अहम अमूर पर उलमा के साथ मिलकर काम किया जाए। OIC वज़ीर खारजा गैर मामूली इजलास में फैसला किया गया कि 48वें इजलास में अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से निमटने के लिए किए गए इकदामात पर रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर खारजा इजलास में किए गए फैसलों पर फौरी अमल दरामद अफगानिस्तान के मुस्तकबिल और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि अफगानिस्तान में संगीन बहरान से निमटने के लिए मुंजमद असासों की फौरी बहाली की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा राशिद मिर्ज़ायोव से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने उम्मीद ज़ाहिर की कि OIC के गैर मामूली इजलास से अफगान बहरान से निमटने के लिए आलमी बिरादरी की हिमायत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि संगीन सूरत हाल फौरी तवज्जो की मुतकाज़ी है। दुनिया इस घड़ी में अफगान अवाम का साथ दे। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जिक्र करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान तुर्कमानिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों मुल्क मुख्तलिफ उमूर पर आलमी और इलाकाई फोरम्स पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे की जल्द तकमील के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि मुतहर्रिक और फ़ाल ख़ारिजा पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान आलमी बिरादरी की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। आइंदा मार्च में OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के 48वें इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए कही। शाह महमूद कुरैशी ने OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के मौके पर इंतहाई कम वक्त में बेहतरीन इंतजामात पर वज़ारत ख़ारिजा की तमाम काविशों को सराहते हुए मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मौसर सफारत के लिए मुआशी खुद इन्हिसारी बहुत अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़्तिसादी सफारतकारी के ज़रिए काविशें बुरेकार लाते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अफगानिस्तान को इंसानी तबाही से बचाने के लिए आलमी काविशें नागुज़ीर हैं। दुनिया और खित्ता गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने ये बात अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे थॉमस वेस्ट से गुफ्तगू में कही। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अमरीकी नुमाइंदे के दरमियान रावलपिंडी में मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामी ताउन तंजीम वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास में शिरकत पर थॉमस वेस्ट का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने अफगानिस्तान सूरत हाल और पाक अफगान पर सरहदी इंतज़ाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म को दोहराया। थॉमस वेस्ट ने OIC इजलास के इनेकाद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास को आलमी सतह पर भरपूर पजीराई हासिल हुई है। चीन, अमरीका और यूरोपीय यूनियन ने इजलास को कामयाब और नतीजा खेज करार दिया है। मज़ीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट ने OIC के गैर मामूली इजलास के हवाले से अपने ट्वीट में कहा कि OIC का अफगानिस्तान पर गैर मामूली इजलास नतीजा खेज रहा। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी का कहना था कि इजलास में ट्रस्ट फंड के क़याम और OIC के खसूसी नुमाइंदे का तकर्रुर अहम इक़दाम है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर एंड्रोला कमेनारा ने अपने ट्वीट में OIC के गैर मामूली इजलास को कामयाब करार दिया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में यूरोपीय यूनियन का अमला दिन रात काम करके UN और दीगर शराकतदारों के जरिए ज़रूरतमंद अफगान तक इमदाद पहुंचाता है। मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में कहा कि OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात बाइसे एजाज़ है।
जिसमें उन्होंने इजलास की मेज़बानी पर उनकी क़यादत को सराहा। मुलाकात में दो तरफ़ा तजारत और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया गया। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन से भी मुलाकात की। इस मौके पर डिजिटल इकानमी और कौमी ख़बररसा इदारों में मुमकिना इश्तराक समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। और नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करें, मुशीर ख़जाना शौकत तरीन खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट के रुकन मुंतखब हो गए हैं। वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। सेनेट खाली निशस्त के लिए पोलिंग खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हुई। शौकत तरीन 87 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि 9 वोट मुस्तरद हुए। इस निशस्त पर ANP के शौकत अमीरज़ादा, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद और JUI के ज़ाहिर शाह भी उम्मीदवार थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि कोरोना के बायस आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ है। मुकामी सतह पर महंगाई का मुकाबला करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने लीडर का, इमरान खान का, जिसने मुझे ये टिकट दी। और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका, जो यहाँ जो हमारे MPAs हैं और जो KP के लोग हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर ये एतमाद किया। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, यहाँ हम लेके आएंगे ये जो नया प्रोग्राम शुरू हुआ है, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जहाँ के बग़ैर सूद के हम एग्रीकल्चर लोन देंगे, बिज़नेस लोन देंगे, घरों के लोन देंगे, सेहत कार्ड देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमने पहले शुरू की हैं और KP से पहले शुरू की हैं। KP है, बलूचिस्तान है, बिकॉज ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं और इधर हम करेंगे। और ये छोटे प्रोग्राम्स नहीं हैं। ये कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है ये 1.4 ट्रिलियन रुपए का प्रोग्राम है अगले 3-4 साल के लिए। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मजबूत मुकामी हुकूमत का वादा सिर्फ इमरान खान ने पूरा किया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर जानिबदार बल्दियाती इलेक्शंस के साथ पहली बार तहसील की सतह पर बराह रास्त वोट से मुंतखब नुमाइंदों को इख्तियारात मुंतकिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ इमरान खान वो लीडर हैं जो अपने सियासी मफादात को पसे पुश डालकर मुल्क और लोगों के लिए सोचते हैं, वरना कितना आसान है वज़ीर आला की सूरत में एक डिक्टेटर रखो और काम चलाओ, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की रिवायत है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सिंध के लोग आज भी इस रवैये के शिकार हैं। अब पंजाब में भी बाइख्तियार निज़ाम कायम होने जा रहा है। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान 3 साल से सियासी बेरोज़गार और जमहूरी हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। PDM के नाम पर ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतशार फैलाने वाले पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी नाकाम होंगे। अपने बयान में वज़ीर ममलिकत ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का पार्लिमानी सियासत में कोई किरदार नहीं, उनकी इजी लोड की दुकान अब बंद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जिनका अपना दामन और माजी दागदार हो, वो सादिक़ और अमीन करार पाने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ किस मुँह से बात करते हैं। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि दुनिया भर में रिकॉर्ड महंगाई हुई है। बाज़ शरपसंद अनासर पाकिस्तान की महंगाई की आड़ में अपनी सियासी दुकान चमका रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने माजी के कर्ज़ों की अक़सात और सूद की अदायगी के लिए मजबूर होकर कर्ज लिए। वज़ीर ममलिकत इत्तलात ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अगर इलेक्शन जीत जाएं तो शफाफ और अगर हार जाएं तो धांधली। इन्हें इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि धांधली ज़दा निज़ाम को ख़त्म करने के लिए इमरान खान सियासत में आए हैं। मौलाना फजलुर रहमान, अगर आप धांधली से छुटकारा चाहते हैं तो EVM की जानिब आएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के इलेक्शन में रिकॉर्ड वोट मिले। 2023 के जनरल इलेक्शंस में कारकर्दगी की बुनियाद पर इससे डबल वोट लेंगे। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मार्च की धमकी देने वाले पहले ये बताएं कि इस्तीफ़े कहाँ हैं। ये खोखला मार्च है जिसमें अवाम की कोई नुमाइंदगी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है कि बढ़ते गर्दिशी कर्जे गुज़श्ता हुकूमतों का शाखसाना है। हम माजी की गलतियाँ सुधारने में लगे हुए हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माजी में LNG महंगे दामों दरामद की जाती रही।
نئے اور ضرورت سے زیادہ بجلی گھر لگانے سے پرانے بجلی گھروں کا کرایہ ختم نہیں ہو جاتا اور خرچہ ختم نہیں ہو جاتا، اور جتنی آپ ضرورت سے زیادہ بجلی گھر لگائیں گے اور ان کا کرایہ ہر سال دینا پڑے گا، چاہے انہیں چلائیں یا نہ چلائیں، تو اس کا صارف کے اوپر بوجھ آتا ہے۔ مثلاً 2013 میں 180 ارب روپے بجلی گھروں کا کرایہ تھا، وہ اب بڑھ کے ان کے کیے ہوئے سودوں کی وجہ سے 800 ارب روپے سالانہ ہو چکا ہے، اور یہ چند سالوں میں بڑھ کے 2500 ارب سے بھی تجاوز کر جائے گا۔ تو اس سارے کا بوجھ جو ہے وہ صارف پہ آتا ہے۔ اسلامی ترقیاتی بینک پاکستان کو کورونا ویکسین کی خریداری کے لیے 7 کروڑ 25 لاکھ ڈالرز فراہم کرے گا۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد الجاسر اور سیکرٹری اقتصادی امور ڈویژن میاں اسد حیاء الدین نے دستخط کیے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اقتصادی امور عمر ایوب اور اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ڈاکٹر محمد الجاسر کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں جاری منصوبوں اور مستقبل میں تعاون پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر نے کورونا وبا سے نمٹنے اور کلین اینڈ گرین انرجی کے منصوبوں میں تعاون پر اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے IDB صدر کو اقتصادی صورتحال اور معاشی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ ڈاکٹر محمد الجاسر نے بتایا کہ IDB بورڈ نے محمد ڈیم کے لیے بھی 18 کروڑ ڈالر کی منظوری دی ہے۔ ناظرین، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 1 جنوری سے 30 سال سے زائد عمر والوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ NCOC کے اسلام آباد میں ہونے والے جائزہ اجلاس میں طے پایا کہ شہریوں کو اپنی مرضی کی بوسٹر ڈوز لگوانے کی اجازت ہوگی۔ اجلاس میں اومیکرون ویرینٹ کے تناظر میں پیدا شدہ صورتحال اور اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ یہ فیصلہ ہوا کہ شہریوں کی ویکسینیشن یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ NCOC نے صوبوں میں ویکسینیشن کے اہداف کے حصول کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 7,13,000 سے زیادہ افراد کو کورونا ویکسین لگائی گئی۔ اب تک 14 کروڑ 15 لاکھ سے زیادہ افراد کی ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ اومیکرون ویرینٹ دنیا کے 95 ملکوں تک پھیل چکا ہے اور اس کی زیادہ شدت یورپی ملکوں میں ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے پاکستان میں 6 اموات ہوئیں، جبکہ 360 نئے مریض سامنے آئے۔ ملک میں وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 8.83% ریکارڈ کی گئی۔ ناظرین، دنیا بھر میں 2 سال کے عرصے میں 53,72,000 سے زیادہ افراد کی جانیں لینے والا کرونا وائرس ایک بار پھر اپنے پنجے گاڑ رہا ہے۔ مختلف ملکوں میں وائرس کی 5ویں لہر سے صورتحال شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق آئندہ 2 ماہ میں وائرس کے پھیلاؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ وبا کی شدت میں اضافے کی وجہ سے عالمی معیشت پر بھی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آج عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5% کمی ریکارڈ کی گئی۔ برطانیہ میں وزیر اعظم بورس جانسن کی حکومت پر پابندیاں سخت کرنے کے حوالے سے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کرسمس کے موقع پر وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے متعدد یورپی ممالک کی جانب سے مختلف پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ اومیکرون ویرینٹ سامنے آنے کے بعد مختلف ممالک کی جانب سے اپنے شہریوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بوسٹر ڈوز قوت مدافعت میں اضافے کے لیے اہم ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے آئندہ سال جنوری میں ڈیوس میں ہونے والا عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ جرمنی، بیلجیم، اٹلی، فرانس، اسپین اور برطانیہ سمیت مختلف ملکوں میں نئی پابندیوں کے خلاف ہزاروں افراد نے مظاہرے کیے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ پابندیوں میں نرمی کے ساتھ لازمی ویکسینیشن کی شرط ختم کی جائے۔ اس موقع پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ سعودی عرب نے 2 سال سے عائد کورونا پابندیوں کو مزید نرم کرتے ہوئے اب 12 سال یا اس سے زائد عمر کے غیر ملکی بچوں کو بھی عمرے کی اجازت دے دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق کورونا پابندیوں سے متعلق نئی ہدایت کے تحت عازمین کو سعودی عرب پہنچنے سے پہلے کورونا ویکسینیشن مکمل ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا، جس کے بعد ہی داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ڈاکٹر شیریں مزاری نے پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کی بھرپور کوریج کو سراہا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ PTV نے اس اہم اجلاس کی بہترین کوریج کی۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کی قیادت میں PTV کی کارکردگی میں بہتری آ رہی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے بعد غیر ملکی وفود کی اپنے وطن روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ معزز مہمانوں کو وفاقی وزیر اور وزرائے مملکت نے اسلام آباد میں بین الاقوامی ہوائی اڈے سے رخصت کیا۔ تفصیل بتائیں گے عمران منصب خان۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے بعد اسلام آباد ایئرپورٹ پر سیکرٹری جنرل OIC ابراہیم طہا نے کہا کہ افغانستان کے لوگوں کے لیے فنڈز کا قیام بڑی کامیابی ہے۔
روانگی سے قبل اسلام آباد ایئرپورٹ پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ OIC اجلاس سے خطے بالخصوص افغانستان میں انسانی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ افغانستان میں انسانی المیت سے بچاؤ کے لیے OIC کے پلیٹ فارم سے بھرپور آواز اٹھائی گئی۔ جو فیصلے ہوئے ہیں اور خاص طور کے اوپر جو انہوں نے نمائندہ خصوصی افغانستان کے اوپر مقرر کیا ہے، وہ اس کانفرنس کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کو بھی جو ہے وہ یقینی بنائیں گے۔ انڈونیشیا، اردن، کرغزستان، قازقستان، بنگلہ دیش اور سیرالیون کے وفود بھی اپنے اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ وزرائے مملکت فاروق حبیب اور علی محمد خان نے انہیں الوداع کیا۔ افغانستان کے لیے روس کے نمائندہ خصوصی ضمیر کوبلوف، مالدیپ کے وزیر مملکت خارجہ امور احمد خلیل، قطر اور عمان کے وفود اور فلسطین کے وزیر خارجہ ریاض المالکی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے کامیاب کانفرنس رہی اور امید ہے کہ اس کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوں گے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغان قوم تنہا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہاں زعماء آئے ہیں سب نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے، انشاءاللہ یہ مشکل دور ہوگی، افغانستان جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن روانہ ہونے والے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر کو وفاقی وزیر غذائی تحفظ سید فخر امام نے رخصت کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اجلاس سے افغانستان میں بحران کی صورتحال سے بچنے میں مدد ملے گی۔ عالمی سطح پر اور خاص طور جو OIC کے 57 ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی فوری طور پر امداد کریں گے۔ OIC کی وزرائے خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ ہونے والے متحدہ عرب امارات کے خارجہ امور کے وزیر مملکت احمد علی محمد عبداللہ کو وزیر مملکت فاروق حبیب اور ویانا میں پاکستان کے سفیر آفتاب احمد کھوکر نے رخصت کیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے عرب امارات کی وزیر مملکت نے کہا کہ اس اہم کانفرنس میں ہونے والے فیصلوں کے تناظر میں افغانستان کے حالات میں جلد بہتری کے لیے پرامید ہیں۔ We are looking forward to concrete steps taken by all of our Islamic countries in support of our very important brotherly country Afghanistan in these difficult times. معزز مہمانوں نے افغانستان سمیت خطے کے استحکام کے لیے پاکستان کے اہم کردار کو سراہا۔ مبصرین OIC کے حوالے سے افغانستان پر ہونے والی غیر معمولی اجلاس کو انتہائی نتیجہ خیز اور پاکستان کا بروقت اور جرأت مندانہ اقدام قرار دے رہے ہیں جو ہمسایہ ملک افغانستان کے مسائل کے حل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ افغانستان کی سرزمین سامراجی قبضوں، اندرونی خلفشار اور اپنے جغرافیائی خدوخال کے سبب سالہ سال سے بحرانوں کا شکار ہے۔ امریکہ اور نیٹو افواج کی 20 سالہ مہم جوئی کے بعد آزاد افغانستان کے عوام ایک بار پھر انسانی بحران سے دوچار اور کسی ممکنہ المیت سے بچنے کے لیے اسلامی ممالک اور عالمی برادری کے تعاون کے طلبگار ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان اور افغانی عوام کے درد کو اپنے دل میں محسوس کیا ہے اور ایسے ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنے کی صحیح کی ہے۔ صادق بلوچ کی رپورٹ۔ وقت کے دھارے اور عالمی استعمار کے ارادوں نے ہمیشہ افغان سرزمین پر اپنی پسپائی کی خفت کا درد سہا ہے، مگر جنگ اور قبضے کی ان ریشہ دوانیوں نے ہمیشہ افغانستان اور افغانیوں کو درد، تکلیف، معاشی بدحالی، غربت اور دیگر انسانی بحرانوں سے دوچار کیا ہے۔ افغان سرزمین قابض قوتوں سے اب افغانوں کے کنٹرول میں ہے، مگر عالمی برادری کی بے رخی نے آزاد افغان عوام کو حالات کے بے رحم تھپیڑوں کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک چیلنج ہے عالمی سطح پر دنیا کی ہیومینٹی کی کانشینس پر، ضمیر پر، کہ وہ کس حد تک ایک بڑی طاقت کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ اس طرح کے کرائسس پیدا کرے۔ ایسے میں پاکستان نے ایک بار پھر اپنے افغان بھائیوں کی مدد کے لیے بھرپور سفارتکاری کرتے ہوئے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور سفارتی نمائندوں کو خصوصی اجلاس کے لیے اسلام آباد میں جمع کیا۔ یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے، ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے کہ ہم نے اتنا بڑا ایونٹ اتنی مشکلات کے باوجود افغانوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کی خاطر کیا ہے۔ یہ وقت ہے اسلامی امہ کے آگے بڑھنے کا، اپنے افغان بھائیوں کے درد بانٹنے کا، تاکہ انسانی تباہی کے بڑھتے خطرات کے خلاف اخوت اور بھائی چارے کی ایک نئی مثال قائم کی جائے۔ اس خصوصی اجلاس میں امریکہ اور مغربی نمائندوں کو بھی بلایا گیا تاکہ عالمی برادری بھی افغانستان کے اس انسانی بحران کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک اندازے کے مطابق افغانستان کے 60% لوگوں کو بھوک کے بحران کا سامنا ہے، 32 لاکھ بچے اور 7 لاکھ خواتین شدید غذائی قلت سے دوچار ہیں۔ مسلم امہ نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر افغانستان میں صحت، تعلیم، خوراک، ضروری بحالی، تعمیر نو، ترقی
اور انسانی معاونت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے پاکستان کے افغانستان کے لیے مثبت کردار اور بے لوث جذبے کو بھی سراہا۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والا اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کا 17واں غیر معمولی اجلاس مشکل وقت میں افغانستان کی مدد کے سلسلے میں تاریخ ساز پیش رفت ثابت ہوا ہے۔ مزید تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔ پاکستان نے اسلام آباد میں جہاں ایک مرتبہ پھر OIC کے غیر معمولی اجلاس کی میزبانی کر کے مسلم امہ کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا، وہیں مشکل وقت میں افغانستان کی مدد کے لیے مسلمان ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا بھی کیا۔ The OIC, it's a big responsibility on us because not only is it the situation in Afghanistan as it unfolds, but it's a religious duty to help them. ایک جانب افغانستان کی فوری انسانی امداد کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک کی جانب سے فنڈز قائم کرنے کا فیصلہ ہوا، تو دوسری جانب سعودی عرب سمیت متعدد ممالک نے افغانستان کے لیے بھرپور امداد فراہم کرنے کے اعلانات کیے۔ Cash is needed to revive the economy, to pay salaries, restore small businesses and reboot the banking system. اجلاس میں افغان عوام کے لیے خوراک کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے خصوصی فوڈ سیکیورٹی پروگرام کا بھی اعلان ہوا۔ افغانستان میں امدادی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے بینکاری ذرائع کو دوبارہ فعال کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس کے علاوہ OIC وزرائے خارجہ نے افغان معیشت کی بحالی کے لیے امریکہ سے افغانستان کے مالی وسائل کو غیر منجمد کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ 57 اسلامی ممالک کی تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں جہاں اقوام عالم کی توجہ افغان عوام کی مشکلات کی جانب مبذول کرائی گئی، وہیں اس اجلاس میں کیے گئے تاریخ ساز فیصلوں کے مثبت نتائج افغانستان سمیت پورے خطے پر مرتب ہوں گے۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عالمی سطح پر وزیراعظم عمران خان کی شخصیت امن کے سفیر کے طور پر ابھری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا کی توجہ اور پذیرائی کے ساتھ ساتھ وہ خبروں کی زینت رہتے ہیں۔ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی وزیراعظم عمران خان کے موقف کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ دنیا وزیر اعظم عمران خان کو ایک مدبر اور دور اندیش رہنما کے طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کا وہ غیر متزلزل ویژن ہے جو پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر کھڑا ہے۔ افغانستان میں پائیدار امن کا قیام ہو یا مشرق وسطی کے حالات، کورونا کی مشکل صورتحال ہو یا پھر ترقی پذیر ملکوں کو درپیش معاشی چیلنجز، ہر جہت میں عمران خان کا کردار مثالی رہا اور ان کے اس بیانیے کو عالمی سطح پر نہ صرف سراہا گیا بلکہ ان اقدامات کی دنیا آج معترف ہے۔ مسلم امہ کو درپیش بڑے چیلنجز جس میں اسلاموفوبیا، مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کی آہو پکار سر فہرست ہیں۔ ان مسائل کو وزیر اعظم عمران خان نے عالمی سطح پر جس واشگاف انداز میں اجاگر کیا، اس نے مسلمان رہنماؤں کی اس صف میں عمران خان کو نمایاں مقام دلوایا ہے جن سے آج مسلم امہ اپنے مسائل کے حل اور مصائب کا مداوع کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے مظلوم اور نہتے کشمیریوں کا مقدمہ جس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا، اس نے مسئلہ کشمیر کو ایک نئی جلا بخشی ہے اور اب عالمی برادری بھارت کے فاشسٹ مکروہ چہرے سے پوری طرح آگاہ ہو چکی ہے۔ We have raised it internationally. What is happening in Kashmir is the worst violation of human rights and in a violation of international laws, violation of the United Nations Security Council resolution. 8 million people are living in an open prison, and there are about 900,000 Indian troops which are keeping them in this open prison. So we have raised it on every forum. We have raised it in the OIC and we've spoken to Muslim countries. وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ امن کے دائی رہے ہیں اور افغانستان کے لیے غیر فوجی حل کا بیانیہ ان کے سیاسی شعور اور فراست کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مغرب سے اٹھنے والی اسلام مخالف لہر جس میں گزشتہ 2 دہائیوں سے تیزی سے شدت آئی، اس کے سدباب کے لیے بھی وزیر اعظم عمران خان نے اپنا موقف مدلل انداز میں ہر مؤثر فورم پر اجاگر کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا حقیقت کے منافی ہے۔ Muslim leaders is that they have never actually tried to explain Islam in its true essence to the Western countries. And therefore, when Islam gets maligned, there's propaganda against Islam, there is not a proper
intellectual response from the Muslim leadership. So therefore we have this phenomenon of Islamophobia, especially after, for instance, 9/11. There was no response from the Muslim leadership because terrorism has no relation to Islam. In fact, terrorism has no relation to any religion. रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का क़याम इन इक़दामात की कड़ी है जिसके जरिए मुस्लिम ममालिक और ख़ुसूसन मगरिब में रहने वाले मुसलमानों को दरपेश इस्लामोफोबिया जैसे मसले का तदारुक मुमकिन बनाया जा सकता है। इस अथॉरिटी की सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुसलमान स्कॉलर्स को यकजुबान होकर इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए एक मरबूत प्लेटफॉर्म फराहम किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निमटने के लिए माहौल दोस्त इक़दामात और पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के विजन को भी दुनिया में सराहा गया। सऊदी अरब ने इसी विजन की तकलीद में सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम का इजरा किया जो इस बात का गमाज है कि दुनिया माहौलियाती खतरात से नबरदाजमा होने में भी इमरान खान की मस्बत और मौसर सोच पर अमल पैरा होने पर कायल हो चुकी है। आलमी मीडिया और मुबस्सरीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्लिम उम्मा के लिए एक बुलंद और मौसर आवाज के तौर पर तस्लीम किया और उनकी हिकमत अमली, सियासी शऊर और मसाइल से निमटने की सलाहियत को नुमाया तौर पर उजागर किया है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC का गैर मामूली इजलास 41 साल बाद सफारती महाज पर पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। इजलास के इनेकाद को मुल्क भर में शहरियों ने सराहा है। उनका कहना है कि इससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। इस्लामी ताउन तंजीम का अफगानिस्तान के इंसानी बहरान पर गैर मामूली इजलास मुस्बत नताइज के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। लोगों का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान बहरान पर आलमी बरादरी की बरवक्त तवज्जो दिलाकर एक विजनरी लीडर होने का सबूत दिया। इस्लामी मुल्कों के इजलास को शहरियों ने खुशाइंद करार दिया। अवामी हलकों का कहना है कि OIC इजलास से दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है। ऑल जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो अगर किसी चीज़ पे यूनाइट होकर कोई बात करें तो उसका वेट तो बनता है इंटरनेशनली। कुछ ना कुछ तो अफगानिस्तान के लिए बेहतर होगा। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव लाइट में देख रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बीइंग द इमीडिएट नेबर ऑफ अफगानिस्तान ये करना बहुत ज़रूरी था। तो बड़ी अच्छी एफर्ट है पाकिस्तान की तरफ से, ये जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि OIC कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में जहां अफगान बहरान पर दुनिया की तवज्जो दिलाई, वहीं इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मुसलमानों का मुकदमा भी निहायत मुदल्लल अंदाज में पेश किया। 41 साल बाद मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदा तंजीम का इजलास पाकिस्तान में होना मौजूदा हुकूमत की तारीखी कामयाबी है। शहरी भी हुकूमत की इस काविश को सराह रहे हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। OIC वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस खित्ते में अफगानिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। बलूचिस्तान में दहाइयों से मुकीम अफगान पनाहगज़ीनों के कॉन्फ्रेंस के बाद क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं, ये बता रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। अफगानिस्तान में गैर मुस्तहकम सूरत हाल की वजह से कई दहाइयों से अफगान रेफ्यूजीज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम है। बलूचिस्तान में ज्यादातर बसगर यानी बागात में, कुछ ईंटों के भट्टों पर, लेकिन बड़ी तादाद कोयला कानों में रोजगार से वाबस्ता है। कोयटा शहर और इसकी सराउंडिंग्स में अब कोई रेफ्यूजी कैंप नहीं, लेकिन पशीन में सरनान, सुरखाब, पीर अली सई, नोशकी में पंचपाई, चागी में गिरदी जंगल और लोरलाई में कटवी कैंप समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में अफगान रेफ्यूजीज की बड़ी तादाद सुकूनत पजीर है। इन रेफ्यूजीज में उज़्बक, ताजिक, दरी और पश्तो जबान के साथ फारसी बान भी शामिल हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। UNHCR की रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में 3,25,000 से ज़ायद अफगान रेफ्यूजीज मुकीम हैं। अपने घरों को वापस लौटना भी चाहते हैं। OIC इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये उम्मीद हो गई है कि अब इन अफगान महाजरीन की वापसी का सफ़र दूर नहीं। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत ने बैरून मुल्क मुकीम पनाहगज़ीनों पर जोर दिया है कि वो वतन वापस आ जाएं और अपनी मामूल की ज़िंदगी शुरू करें।
کابل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہاجرین کے عبوری وزیر خلیل الرحمان حقانی نے اپیل کی ہے کہ مختلف ملکوں میں مقیم افغان پناہ گزینوں سے بہتر سلوک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں افغان پناہ گزینوں کی صورتحال پر نظر رکھیں اور انہیں ضروری امداد فراہم کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں پکڑو اور قتل کرو کی پالیسی دوبارہ شروع کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں سری نگر، پلوامہ اور دیگر علاقوں میں جعلی مقابلوں میں شہید ہونے والے بے گناہ شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان تاریک دنوں کو یاد کیا جب بھارتی فوجیوں نے 90 کی دہائی میں اپنے زرخرید ایجنٹس کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی خفیہ ایجنسیز اور فضائی حکمرانوں نے ایک بار پھر مقبوضہ علاقے میں جعلی مقابلوں کی پالیسی کو بحال کر دیا ہے۔ حریت رہنما بشیر احمد عرفانی، شبیر احمد ڈار، محمد اقبال میر، غلام نبی وسیم اور غلام نبی وار نے اپنے بیانات میں نجکاری کے نام پر محکمہ بجلی کے ملازمین کو ان کی ملازمتوں سے محروم کرنے کی مودی حکومت کی کوشش کے خلاف جاری ہڑتال کی مکمل حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ہڑتال جائز ہے اور پورا کشمیر ان کے منصفانہ کاز کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ محکمہ بجلی کے ملازمین کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد کشمیری ملازمین کی جگہ بتدریج RSS کے نظریے سے وابستہ بھارتی شہریوں کو لگانا ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے مقبوضہ علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا اور مودی حکومت کو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے فوج کو طلب کرنا پڑا۔ انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسوی نے سری نگر سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر میں تعلیمی نصاب میں تبدیلی کے منصوبے کو مقبوضہ علاقے کے فرقہ وارانہ ہم آہنگی، تہذیب، تاریخی اور ثقافت کو نقصان پہنچانے کی مذموم سازش قرار دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ خطے کے استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے مسئلہ کشمیر پر سرد مہری کا مظاہرہ کیا، عالمی برادری مسئلے کے حل میں کردار ادا کرے۔ سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ OIC اجلاس کے انعقاد سے واضح ہو گیا کہ پاکستان کو تنہا کرنے والی قوتیں ناکام ہو گئیں۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ تحفظ کا یقین آن یور اسکرین۔ وزیر اعظم پاکستان کے فلاحی ویژن اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر ریسکیو 1122 موبائل ایپ کا اجرا۔ فائر، روڈ ایکسیڈنٹ، میڈیکل ایمرجنسی سمیت دیگر ایمرجنسیز میں بر وقت ایمرجنسی سروسز کی فراہمی۔ آن لائن ایپ کے ذریعے ایمرجنسی رسپانس ٹائم میں بہتری، GPS ٹریکنگ کے ذریعے مطلوبہ لوکیشن تک فوری رسائی، امدادی کارکن اور ایمرجنسی کنٹرول روم کے عملے سے کانفرنس کال کی سہولت، ایمرجنسی وہیکلز کی لائیو موومنٹ، ممکنہ وقتی معلومات اور ایمرجنسی سروسز کے متعلق فیڈ بیک کی سہولت۔ ریسکیو 1122 موبائل ایپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں۔ حکومت پنجاب۔ بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانی یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی مدد، انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنا، تخفیف غربت اور دنیا بھر میں انسانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں طاہر جعفری اپنی اس رپورٹ میں۔ عدم مساوات معاشی ہو یا معاشرتی، یہ مسائل کو جنم دیتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی منازل تیزی سے طے کرنے والی آج کی دنیا کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ اشرافیہ اور محروم طبقے کے درمیان تفاوت کم کرنا ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی 59% آبادی غربت کا شکار ہے، جبکہ بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام سمیت کروڑوں افراد آج بھی غاصبوں کے نرغے میں ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنا اور غربت کے خاتمے کے لیے انسانوں میں باہمی اتحاد و یگانگت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ آج کے دن اقوام عالم کو بین الاقوامی معاہدوں کی پاسداری یقینی بنانے کی یاد دہانی بھی کروائی جاتی ہے۔ بڑھتی ہوئی عدم مساوات کے بحران کے تناظر میں عالمی یکجہتی کا فروغ ناگزیر ہے۔ موجودہ حکومت نے اس ضمن میں مؤثر حکمت عملی اپنائی ہے۔ کووڈ کے اوپر حکومت پنجاب نے پریشانی کے عالم میں جو لوگ تھے احساس پروگرام کا اجرا کیا اور ہر ایک خاندان کو 12,000 روپیہ گورنمنٹ ابھی تک وہ دے رہی ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قدرتی آفات میں ان کی بحالی کے لیے گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایکشن اقدام ہے۔ ہر یونین کونسل پہ
ہم نے والنٹیئرز جو ہے نا ٹرینڈ کیے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی وبا، ایسی پریشانی زلزلہ کی شکل میں، فلڈ کی شکل میں آ جائے تو فوری طور پر والنٹیئرز جو ہے نا وہ وہاں پہ فوری طور پہ پہنچے اور ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے حکومت پنجاب ان کی مدد کرے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ کووڈ-19 جیسی وبا کے باعث عالمی یکجہتی اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ کرونا وائرس کے بعد کی صورتحال میں انسانی حقوق کی فراہمی اور بین الاقوامی یکجہتی کے فروغ کے لیے تمام ممالک کو سنجیدہ اقدامات کو یقینی بنا کر شورش زدہ علاقوں میں انسانی حقوق کی پامالی کو روکنے کی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ کروڑوں کشمیری آج ان عالمی معاہدوں کی پاسداری دیکھنے کے خواہاں ہیں جو انہیں بھارتی مظالم سے آزادی دلا سکیں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ شریف خاندان نے اپنے ملازمین کے ذریعے اربوں روپے بیرون ملک بھیجے، اب انہیں صرف NRO چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لیے OIC اجلاس کا بروقت اور کامیاب انعقاد خطے کی ترقی اور امن کے لیے خوش آئند ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نوید حیات۔ گورنر ہاؤس لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ شریف خاندان کے ملازمین کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ مریم اورنگزیب الزامات کی سیاست کی بجائے اس بدعنوانی کا حساب دیں۔ انہوں نے کہا کہ شریف خاندان نے تو لکھ دیا ہے کہ قطری ان کے ATM ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کو کیونکہ شوق ہے غلامی کا، اور کل انہوں نے دوبارہ دیکھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو دوبارہ عزت مل رہی، تو انہوں نے یہ دن دوبارہ چنا یہ بات کرنے کا۔ عمران خان کی تو ہر چیز ان کی اپنی ہے۔ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹوں میں یہ کہاں سے پیسہ آیا تھا، اور آپ کے جو 8 کیمپ آفس تھے، 4 ارب نواز شریف کے کیمپ آفسز کا پیسہ تھا، وہ کیوں لگا تھا؟ عمران خان کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے سب سے پہلے پاکستان نے عالمی سطح پر کوششوں کا آغاز کیا اور وہاں پیدا ہونے والے انسانی المیہ کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ OIC کے غیر معمولی اجلاس میں سعودی عرب کی طرف سے افغانستان کے لیے 1 ارب ریال کا اعلان خوش آئند ہے۔ 40 سال کے بعد پاکستان کو یہ شرف ملا دوبارہ کہ پوری مسلم امہ جو ہے وہ پاکستان میں تشریف لائی۔ افغانستان جو کہ ہمارے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہمارا بھائی ہے، جس سے ہم کبھی الگ نہیں ہو سکتے، اور افغانستان کے اندر جو غریب عوام ہے جن کے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے یا خوراک کی کمی کا شدید بحران کا شکار ہو جائیں گے، اس طرح کی سچویشن میں پاکستان نے آواز اٹھائی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ KPK میں بلدیاتی انتخابات کے ابھی تک تمام نتائج نہیں آئے، تاہم اصل بات یہ ہے کہ وہاں شفاف انتخابات ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو پوری دنیا ماحولیات کے تحفظ کے حوالے سے لیڈر مانتی ہے۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کراچی کی، جہاں حکمرانوں کی بے حسی کی وجہ سے عوام بے بسی کی تصویر بن گئے ہیں۔ 13 برس سے پیپلز پارٹی اس شہر پر حکمرانی کر رہی ہے، مگر ناقص منصوبہ بندی اور سنگین غفلت نے شہر کو کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ محمد زبیر الدین کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد مسائل کے انبار میں گھرا ہوا ہے، جبکہ صفائی ستھرائی پر موجودہ ارباب اختیار کی عدم توجہی نے اب اسے کسی اور ہی شکل میں تبدیل کر دیا ہے۔ کچرا کنڈی کے یہ مناظر کسی کچرے کی مخصوص جگہ یعنی لینڈ فل سائٹ کے نہیں، بلکہ 2 سال قبل تک حسین آباد کے قدیم ترین علاقے میں موجود خوبصورت پارک کو زبردستی عارضی کچرا گھر میں تبدیل کرنے کے ہیں، جو کہ صوبائی سطح پر سالڈ ویسٹ بورڈ سمیت صوبائی اداروں کی کارکردگی اور ان کی نیتوں کی بھی عکاسی ہے۔ کچرا ڈلتا ہے جب بدبو آتی ہے، اٹھتا ہے جب بدبو آتی ہے۔ سندھ حکومت سے ہم اپیلیں کر کر کے تھک گئے ہیں۔ اگر میں آپ کو 89 کی اس کی پکچرز دکھا دوں اس پارک کی، تو آپ بولیں گے یہ پارک ایسا تھا اور اب اس کا یہ حل کر دیا ہے۔ گھر پہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، یہاں پہ گھر قریب ہے ہمارے، بدبو آ رہی ہے یہاں پہ۔ المیہ یہ ہے کہ شہر کے بیچوں بیچ رہائشی علاقے میں پارک کی جگہ پر کچرا کنڈی گھر بنا دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کی کارکردگی کا ادراک صرف کچرا اٹھانے کے حوالے سے اقدامات سے کیا جائے تو اب تک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ 18 اجلاس کر چکا ہے، تاہم کچرا ہے کہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ شہرت کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے والے ذمہ دار صورتحال کی نزاکت پر پہلو تہی کرتے ہوئے اپنا موقف
देने से गुरेज ही करते रहे हैं। शहर का हर इलाका ही कमो बेश कचरा कुंडी की अमली मिसाल पेश कर रहा है। तमाम तर इख्तियारात के बावजूद नीयतों का हेर फेर कहिए या कानूनी तौर पर इख्तियारात सल्ब करने की ख्वाहिश, गुज़िश्ता दिनों सूबाई असेंबली में अपनी मर्जी के इख्तियारात की तोसी पर अब हर सिम से नापसंदीदगी का इजहार और एहतजाज हो रहा है। इस कानून के मुताबिक न वो उनको ट्रांसपोर्ट दे सकता है, न वो उनको सेहत दे सकता है, न उनको तालीम दे सकता है, न उनको पानी दे सकता है, न उनको साफ माहौल दे सकता है, न उनको नौकरियां दे सकता है। इस निजाम को मुस्तरद करते हैं। जब तक सूबाई हुकूमत की सफाई नहीं होगी ना, जब तक कराची के अंदर सफाई नहीं हो सकती है। अदरवाइज तो आप तैयार रहें, दिमागी तौर पर रहें कि अगर ये 100 साल भी रहेंगे, 100 साल भी सूबे सिंध का यही हाल रहेगा। इस गंदगी के बायस कारोबार करने वाले अफराद भी माशी तंगी का गिला कर रहे हैं। अगर ये हुकूमत लाड़काना को बेहतर कर लेती या नौशेरो फिरोज को या जड्डो को या सिंध के दूसरे छोटे शहरों को भी सही कर लेती तो अफसोस ना होता। जरूरत इस अम्र की है कि माशी मरकज की रौनक के बहाल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर सफाई सुथराई के खातिर खा और दूर रस इंतजाम किए जाएं। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के हतमी नताइज में ताख़ीर का सामना है। कल पहले मरहले में 17 अजला में होने वाले इलेक्शन में सिटी मेयर और तहसील चेयरमैन की नशिस्तों पर कड़ा मुकाबला हुआ। इब्तदाई नताइज के मुताबिक JUIF और तहरीक इंसाफ के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं कश्मीर खान। अब तक मौसूल होने वाले नताइज में से जमीयत उलमा इस्लाम फे ने 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है, जबकि हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 7 तहसीलों पर कामयाबी समेटी है। अवामी नेशनल पार्टी ने 5 जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 3 नशिस्तें अपने नाम कर ली हैं। 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है, जबकि एक नशिस्त जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई हैं। पेशावर की तहसील चमकनी की नशिस्त अवामी नेशनल पार्टी के अरबाब उमर खान ने, जबकि तहसील मतरा की नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम फे के फरीदुल्ला खान ने जीती। पेशावर के मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर की नशिस्त का हतमी नतीजा बास पोलिंग स्टेशनों पर लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल की वजह से पोलिंग का अमल तातुल का शिकार होने की वजह से रोक दिया गया है। सवाबी की 4 तहसीलों के नताइज के मुताबिक तहसील सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अताउल्ला, तहसील टोपी में जमीयत उलमा इस्लाम फे के मोहम्मद रहीम, तहसील रजड़ में अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम हक्कानी और तहसील लाहौर में मुस्लिम लीग नून के आदिल खान कामयाब हुए हैं। जिला चारसदा की तहसील शबकदर में JUIF के हमजा आसिफ खान, तहसील चारसदा सिटी पर JUIF ही के अब्दुल रऊफ, जबकि तहसील तंगी की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फयाज अली कामयाब हुए हैं। जिला मर्दान में सिटी कौंसिल और तहसील गढ़ी कपूरा की नशिस्तें अवामी नेशनल पार्टी ने जीती हैं। जिला बुनीर की 6 में से 4 तहसीलों के गैर हतमी नताइज के मुताबिक गदेजई तहसील की नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर आलम और चगरजई तहसील की नशिस्त PTI ही के शरीफ खान ने जीती। तहसील डगर और तहसील गगरा की नशिस्तें भी PTI के हिस्से में आई हैं। बनू में सब डिवीजन वजीर के हल्के से मस्तू खान ने JUI के टिकट पर कामयाबी हासिल की। कोहाट सिटी काउंसिल की नशिस्त पर JUIF के शेर जमान, जबकि तहसील लाची की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद एहसान ने कामयाबी हासिल की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, तहम मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मोक पड़ने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, जबकि मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहा।